بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک خطبہ جو آپ نے شعبان المعظم کی آخری رات میں اپنے غلاموں کو بلا کر ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور شان میں استقبال رمضان میں جس کو بیان کیا، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس حدیث پاک کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ہم سے خطاب فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ بڑی ہی برکت والا، اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں مسلمانوں کے لیے قیام جو ہے اس کو رکھا ہے، جو تراویح کی صورت میں ہے۔ اور پھر حضور فرماتے کہ جو ماہ مبارک میں عبادات کرتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کو ایک فرض کے مطابق اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور جو بندہ اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے، فرض پڑھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس بندے کو 70 فرضوں کے برابر اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک صبر کا مہینہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ صبر کی جزا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جنت ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں مومن بندوں کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ماہ رمضان مبارک کے اندر رزق کے اندر کتنی فراوانی ہوتی ہے۔ ہر بندے کا دسترخوان جو پورا سال ایسے نہیں سجتا، وہ نعمتیں اس دسترخوان کے اوپر نہیں ہوتی جو ماہ رمضان مبارک کے اندر ہر دسترخوان کے اوپر وہ نعمتیں جو ہیں وہ میسر ہوتی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو بندہ کسی مسلمان کا روزہ افطار کراتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اسے 3 جو ہے وہ فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، اس بندے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے جو کسی کا روزہ افطار کراتا ہے۔ اور پھر دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے کو بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر اور ثواب ملا ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کو بیان کیا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کسی بندے کے اندر اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ کسی کا روزہ افطار کرا سکے، یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس بندے کے لیے اجر ہے کہ جو کسی کو 1 گھونٹ پانی کے ساتھ روزہ افطار کراتا ہے، یا 1 گھونٹ لسی کا پلاتا ہے، اس کے ساتھ روزہ افطار کراتا ہے، یا کھجور کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کراتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے رزق حلال سے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے کو میرے حوض سے سیراب کرے گا، اور وہ جنت میں جانے تک پھر اس بندے کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں، اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے غلاموں کو بلا کے ماہ رمضان سے پہلے اس بات کی ترغیب دی کہ اس ماہ مبارک کا احترام کرو، اس میں عبادت کرو، کثرت کے ساتھ تم اس کے اندر جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کرو، کیونکہ یہ ماہ مبارک وہ ماہ مبارک ہے جس میں ہر نیکی کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ وہ ماہ مبارک ہے
کہ جس ماہ مبارک کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جس کا نام لیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جس کا نام بھی قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اندر عبادت کرنے کی، اس کے روزے رکھنے کی، راتوں میں قیام کرنے کی، اور اس کے علاوہ دوسرے وظائف پڑھنے کی، توبہ استغفار کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس ماہ مبارک کو ہم سب کی بخشش کا، نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔